درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ اس سے پچھلی جو آیتیں تھیں ان میں اللہ رب العزت نے جنگ کے احکام ذکر فرمائے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو کس سے تم کو لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا ہے۔ اب جنگ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے بھی قتل ہو جاتے ہیں، جیسے جنگ احد میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے، کیونکہ وہ گھمسان کی جنگ تھی اور اس میں اضطراب اور بے چینی کا عالم بہت زیادہ تھا۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا، جب ہر طرف سے تلواریں چل رہی تھیں کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے۔ جب حضرت حذیفہ ابن یمان کے والد صاحب پر مسلمان تلواروں سے وار کرنے لگے تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن اس تلواروں کی جھنکار کی گونج میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور عقل ایک دم فیصلہ نہیں کر پا رہی، یہاں تک کہ جب ان کو شہید کر دیا اس کے بعد اس پر معلوم ہوا کہ وہ ان کے والد صاحب تھے۔ تو کئی بار اپنی تلواروں سے جنگ میں اپنے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنا مار دیا جائے، کوئی مسلمان شہید ہو جائے اپنے ہاتھوں سے یا قتل ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم رہے گا، تو وہ احکام یہاں سے ذکر فرمایا۔ فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ وہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ کسی مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر دینا یہ ناجائز حرام ہے، جبکہ وہ قتل ناحق ہو، اور اگر جان بوجھ کے قتل کرنا کسی حق شرع کی وجہ سے ہے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو ان کے لیے حکم ہے کہ رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں جو اس کی جان لی جا رہی ہے وہ ناحق نہیں ہے، بلکہ ایک سزا کے طور پر ہے جو اسلام نے اس کے عمل کی وجہ سے مقرر کی ہے۔ تو ناحق کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قصداً قتل کر دینا سخت حرام ہے۔ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہلکا اور آسان ہے ایک مسلمان کی بے وجہ جان چلے جانے سے۔ اور حدیث شریف میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس نے ایسا کیا۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مدت تک جہنم میں رہے گا اس عمل کی وجہ سے۔ اور اگر مسلمان کے قتل کو بلا وجہ وہ حلال سمجھتا تھا تو یہ تو حلال سمجھنا ہے تو کفر ہے، اگر ایسا سمجھ کر قتل کیا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ آیت کریمہ حضرت عیاش ابن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ ہی میں اسلام لے آئے تھے، اور رشتے میں یہ ابو جہل کے سوتیلے بھائی ہیں۔ جب یہ ایمان لے آئے تو اپنے گھر والوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ جب ان کے جانے کی اطلاع ان کی ماں کو ہوئی تو بڑی پریشان ہوئی، بے چین ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، حارث کو اور ابو جہل کو، جو ان کے سوتیلے بھائی تھے، اور کہا کہ تم عیاش کو ڈھونڈ کر لاؤ، جب تک تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے تب تک نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور نہ سائے میں بیٹھوں گی، قسم کھا لی۔ تو یہ دونوں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ شریف پہنچ گئے، اور وہاں ان کو یہ مل گئے۔ تو ان سے کہا کہ ماں تمہارے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، اور اس نے کھانا پانی چھوڑ دیا ہے اور بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں ہے وہ، اور انہیں عہد دلایا کہ ہم تمہارے دین کی وجہ سے تم سے کچھ نہیں کہیں گے، ایمان کی وجہ سے کچھ نہیں کہیں گے، ماں کی خاطر تم گھر چلو۔ اس طرح انہوں نے راضی کر لیا اور وہ ان کو لے کر نکل گئے۔
مدینہ شریف سے باہر نکلے تو انہوں نے وہی اپنی اندر والی جو فطرت تھی وہ دکھائی اور ان کے ہاتھ پر باندھ دیے اور دونوں نے مارا خوب، 100 کوڑے دونوں نے مارے اور اسی طرح باندھ کر اور زخمی ہونے کی حالت میں گھر لے آئے اور گھر لا کے ماں کے سامنے رکھ دیا۔ ماں بھی سخت دل تھی، کہا کہ میں تیری یہ رسیاں اس وقت کھولوں گی جب تو اپنا دین چھوڑ دے گا اور ہمارے دین پر آ جائے گا۔ انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو دھوپ میں ڈال دیا، ریت میں، اور طرح طرح کی اذیت و تکلیفیں دینے لگے۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے ماں کی بات مان لی، دین چھوڑ دیا۔ تو جو ایک اور شخص تھے حارث ابن زید، ان کے بھائی کے علاوہ ایک اور شخص کا نام حارث ابن زید تھا، انہوں نے ان کو آڑ دلائی، شرمندہ کیا، ملامت کی، کہا کہ تو نے اسلام چھوڑ دیا، اگر اسلام حق تھا تو تو نے حق چھوڑا ہے، اور اگر اسلام باطل تھا تو اتنے دن تو باطل دین پر رہا۔ شرمندہ کیا، آڑ دلائی۔ اور اہل عرب جو ہے نا اپنی شرمندگی اور آر کو بہت زیادہ سیریس لیتے تھے۔ ان کو اگر کوئی غصہ دلا دے یا ملامت کر دے تو وہ اس کو بہت دل پہ لے لیتے تھے، یہ خودداری تھی ان کی۔ جب انہوں نے آڑ دلائی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ حارث جب بھی تو مجھ کو اکیلا ملے گا میں قتل کر دوں گا تجھے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، عیاش ابن ربیعہ پھر سے اسلام لے آئے اور وہ حارث ابن زید جن کے بارے میں قسم کھائی تھی وہ بھی اسلام لے آئے، لیکن عیاش کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ بستی قباء کے پاس انہوں نے ان کو حارث ابن زید کو اکیلا دیکھ لیا، پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہو گیا، اور اپنی قسم کے مطابق ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد علم ہوا کہ یہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان کا تم نے بہت برا کیا ہے، اب تمہارا انجام تو اللہ کے رسول طے کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ اب غلطی سے ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیونکہ خون اور جان ایک بڑی چیز ہے، اور اسلام میں مسلمان کا خون رائے گا نہیں ہے، بلکہ کافر حربی کے سوا کسی کا بھی خون رائے گا نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے مسلمان جو ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا، اور ایک ہے ذمی کافر، ہے تو کافر مگر وہ اسلامی سلطنت میں رہتا ہے ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر، وہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے بدلے میں اسلامی سلطنت اس کی عزت، آبرو، جان مال، جان مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اور مستعمن اس کو کہتے ہیں کہ جو کافروں کے کسی ملک سے آیا ہمارے ملک میں دارالاسلام والوں سے اجازت لے کر، امن لے کر، اس کو مستعمن کہتے ہیں۔ جیسے آج جو ویزا ہے نا، ویزا وہ سند امن ہی ہوتی ہے کہ ویزا لے کر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں تو ویزا آپ کے پاس ہے، مطلب وہاں کی حکومت کو اجازت ہے کہ آپ ان کے یہاں آ سکتے ہیں، اور آپ کی دیکھ ریکھ بھی کرے گی حکومت وہاں، کیونکہ آپ سند لے کر گئے، اجازت لے کر گئے، اسی کو مستعمن کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کافر حربی، جو نہ ذمی ہے، نہ ٹیکس دے کر سلطنت اسلام میں رہتا ہے، اور نہ اجازت لے کر سلطنت اسلام میں آیا ہے، وہ اپنے ملک میں ہے یا گھسپیٹیوں کی طرح سرحد اسلام میں گھس آیا، جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے آمادہ رہتا ہے، اسے حربی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، اور چاروں کے احکام ہیں، ہے نا۔ پھر کسی کو قتل کر دیا جائے، اس کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کر دینا، جیسے کسی کو کسی اپنی لڑائی میں، دنیاوی لڑائی میں جا کر مار دیا جان بوجھ کر۔ اس کو یہ ہے کہ اگر دھاردار چیز سے، مثلا تلوار سے مارا، چاقو سے مارا، تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں جس نے قتل کیا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، جو قتل ہوا ہے اس کے وارثین کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیں۔ دیت کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دیت جس کو انگلش میں بلڈ منی کہتے ہیں، خون بہا اردو میں اس کو کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو دیت کہتے ہیں۔ دیت اصل میں اس کے جان کا، اس کے خون کا بدلہ ہے جو مال کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ 3 ہی طرح سے دیت ادا ہوتی ہے کہ یا تو
جس کو قتل کیا گیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کے جو اسبہ وارثین ہیں وہ یا تو 100 اونٹ دیں اس قتل ہونے والے شخص کے وارثین کو، 100 اونٹ دیں، یا جو ہے 1000 دینار دیں، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، 1000 سونے کے سکے دیں انہیں، یا 10,000 درہم دیں، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، 10,000 درہم دیں۔ یہ 3 طرح کے مال سے دیت ادا ہوتی ہے، اس کے علاوہ سے نہیں۔ تو اس والی صورت میں وارثین کو اختیار ہے، چاہے تو قتل کریں اس کو، قتل کرنے والے کو، یا قتل چھوڑ کر دیت لے لیں کہ ٹھیک ہے قتل نہیں کریں گے، یہ رقم دے دو۔ اور اس کا بھی اختیار ہے کہ نہ قصاص لیں نہ دیت لیں، بلکہ یوں ہی معاف کر دیں، اس کا بھی اختیار ہے کہ چلو معاف کیا۔ تو یہ کب تھا؟ جب جان بوجھ کر کسی دھاردار چیز سے، تلوار سے، چاقو وغیرہ سے مار دیا، قتل عمد کہلاتا ہے یہ، تو یہ سب کرنا ہے۔ اور اگر دھاردار چیز سے نہیں مارا ہے، مارا جان بوجھ کر ہے مگر دھاردار چیز سے نہیں، مثلا لاٹھی مار دی سر پر، پتھر مار دیے سر پر، جس سے اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ شبہ عمد کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دیت ہے کہ دیت دے، وہی جو رقم ابھی بتائی وہ ادا کرے گا، قصاص اس میں نہیں۔ اور اس میں کفارہ بھی ہے، کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ غلام آزاد کرے، غلام چاہے مرد ہو یا باندی ہو، اس کو آزاد کرے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں قتل کی۔ ایک تیسری صورت ہوتی ہے قتل خطا۔ قتل خطا یہ ہے کہ مارنا کسی اور کو چاہ رہا تھا، مر کوئی اور گیا۔ مثلاً شکار کرنے گیا، شکار پر نشانہ سادھا، تیر کا یا گولی کا نشانہ چوک گیا، وہ کسی مسلمان کے لگ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یا جو ہے جنگ میں یا کسی اور موقع پر کسی شخص کے بارے میں سمجھا کہ یہ کافر حربی ہے، اس کے پاس علامت تھی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مسلمان اور الٹے سیدھے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہے نا، تو ان کو دیکھ کر لگتی ہے پورے غیر مسلمانہ وضع۔ تو ہنگامی حالات میں جہاں سب شورش پھیلی ہوئی تھی، ایسا کوئی شخص مسلمانوں کے ہاتھوں مار دیا گیا، اسے غیر مسلم سمجھ کے، بعد میں معلوم ہوا وہ مسلمان ہے، تو یہ بھی قتل خطا کی صورت ہے۔ تو جہاں غلطی سے قتل کرنا پایا جائے تو وہاں قصاص نہیں لیا جائے گا، وہاں وہی ہے کہ کفارہ ادا کرے، غلام یا باندی آزاد کرے اور دیت دے۔ یہاں بھی اختیار ہے وارثین کو، وہ چاہیں تو دیت معاف کر دیں، لیکن کفارہ بہرحال یہ دے گا، غلام یا باندی آزاد کرے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قتل بالتسبیب، کہ ہم نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ جیسے کہ راستہ، عام راستہ چل رہا ہے، اس میں جا کر کسی نے گڈھا کھود دیا، ہے نا، لوگ اپنے ٹینک بنا لیتے ہیں عام راستے پر، کسی نے ٹینک کے لیے، کسی بھی کام کے لیے گہرا گڈھا کھود دیا۔ اب وہ آیا تھا نیا آدمی، یہ بہت دنوں سے اس گلی سے گزرا نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس میں گڈھا کھودا ہوا ہے، اندھیرا تھا، وہ اس میں گر گیا اور مر گیا۔ یا کسی دوسرے کی ملک میں جا کر، دوسرے کی زمین میں جا کے کنواں کھود دیا، اس کنویں میں گر کر کوئی مر گیا، ہے نا، تو یہ قتل بالتسبیب ہے۔ اس صورت میں بھی دیت دینی ہے کہ وہ گڈھا کھودنا ہمارا حق نہیں تھا، عام راستے پر آپ گڈھا نہیں کھود سکتے، کسی دوسرے ملک میں جا کر آپ کنواں نہیں بنا سکتے، ایک تو آپ نے زیادتی کی تھی ایسا کر کے، اور اس زیادتی کی وجہ سے وہ بندہ مارا گیا، تو اس قتل بالتسبیب کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی جو مرا ہے اس کی دیت دے گا، اس کی دیت دے گا۔ کون؟ یہ جس نے قتل کیا ہے، یہ نہیں، اس کے جو وارثین ہیں عصبہ، وہ دیں گے۔ اب مسئلہ تھوڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں بتا دے رہا ہوں۔ وارث جو ہوتے ہیں نا، وارث وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وارث ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے قرآن شریف میں مقرر ہیں، حدیث میں مقرر ہیں، کہ ان کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے اگر ملنا ہے تو۔ اور کچھ وارث وہ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہمارے احباب میں ایسے ہوتے ہیں جو وارث ہی نہیں بنتے ہیں، تو جن کا حصہ متعین نہیں ہے وراثت میں، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر جن کے حصے متعین ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا مال، وہ سب اس کو ملے گا، اور اگر وہ نہ ہو تو کل مال جتنا بھی ہے وہ سب اس کو ملے گا، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ تو جو جس کی وجہ سے قتل ہوا ہے، جس نے قتل کیا ہے، تو اس کے جو عصبہ وارثین ہیں وہ دیت دیں گے اس جو شخص قتل ہوا ہے اس کے وارثین کو، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کی جو آیت ابھی چل رہی ہے، اس میں
قتل کی 4 صورتیں بیان کی ہیں. پہلی تو یہ کہ جان بوجھ کے مار دیں، تو اس کا میں نے بتا دیا قصاص دے گا اگر دھاردار چیز سے، ورنہ دیت دے گا. ایک دوسری صورت وہی خطا والی جو میں نے پہلے بتا دی کہ اس میں کفارہ بھی دینا ہے اور اس میں دیت بھی دینا ہے. 2 صورتیں اور ذکر کی ہیں. ایک صورت یہ ذکر کی کہ بندہ جو قتل ہوا مسلمان ہے، لیکن وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو قوم ابھی بھی کافر ہے اور مسلمانوں سے دشمنی پر آمادہ ہے نا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے عداوت ہے ہماری، لیکن کوئی اس میں ایسا بندہ نکلتا ہے جو ہم سے مانوس ہو کر ہماری طرف آ گیا ہے. تو ایسا کوئی بندہ غلطی سے مار دیا گیا ہے نا، اس کا تعلق دشمن قوم سے لیکن خود مسلمان ہے. تو ایسی صورت میں صرف اور صرف اس کی کفارہ دینا ہے. اسے کفارہ دے، جو کفارہ ہے غلام آزاد کرے یا باندی آزاد کرے جو کنیز ہوتی تھی پہلے وہ. اور ایک صورت یہ بیان کی اس میں کہ جو بندہ قتل ہوا ہے وہ اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے جس قوم سے ہمارا عہد و پیمان ہے. مثلاً وہ ذمی تھا تو غیر مسلم، لیکن حکومت اسلامی میں رہتا تھا ٹیکس دے کر، جس کے بدلے اسلام نے، سلطنت اسلامیہ نے اس کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. حضور فرماتے ہیں دماؤہم کا دمائنا اموالہم کا اموالنا، کہ ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے اور ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے. جیسے مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا حرام ہے، اسی طرح اس کا مال لینا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرام ہے. جیسے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کو ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے. تو ذمی تھا تو غیر مسلم لیکن ٹیکس دے کر رہتا تھا، وہ قتل ہو گیا غلطی سے. یا مستامن تھا، دوسرے ملک سے آیا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، دوسرے ملک سے آیا تھا، امن لے کر آیا تھا. تو امن کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے، یہ تو مطلب ہے. ہمارے ملک میں آئے غلطی کسی مسلمان سے وہ مار دیا گیا، تو یہ ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے جس سے ہمارا عہد و پیمان ہو گیا تھا. اگر ایسا کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں کفارہ بھی دینا ہے اور اس کی دیت بھی ادا کرنی ہے. کفارہ کیا ہے؟ وہی غلام آزاد کرے یا باندی آزاد کرے، اور دیت میں نے پہلے بتا دی. اب یہ کہ اب اگر انسان کو کفارہ ادا کرنے کے لیے غلام باندی نہ ملے تو کیا کرے؟ اپنے یہاں تو غلام باندی ملتے نہیں ہیں، بلکہ اب تو تقریباً دنیا کے اکثر حصوں میں یہ ختم ہو گیا ہے نا. سب آزاد ہیں، اب کوئی کسی کا غلام اور کوئی کسی کی باندی نہیں ہے. کوئی کسی کے نوکری کر رہا ہے تو ملازم ہے، غلام نہیں ہے وہ، ہے نا. کسی لاوارث کو کسی نے پال لیا اور اس سے گھر کا کام کرا رہے ہیں تو وہ ان کا خادم ہو سکتا ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے شرعاً، اسے بیچ نہیں سکتے وہ، ہے نا، وہ آزاد ہے. تو غلام اور باندی تو ملتی نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ غلام اور باندی نہ پائے کفارہ ادا کرنے کے لیے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لے. یہ کفارے کے ہیں، دیت الگ ہے. 2 مہینے کے لگاتار روزے. کیسے لگاتار؟ اگر ایک دن بیمار بھی ہو گیا نا، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو پہلے جتنے رکھ چکا ہے وہ شمار نہیں ہوں گے، پھر سے رکھے 2 مہینے کے. اس میں ایک بھی ناغہ نہیں ہوگا. اگر بیچ میں رمضان شریف آ گیا، رمضان کے روزے اس میں نہیں جڑیں گے، ہے نا. اگر بیچ میں ایام تشریق آ گئے، روزے رکھتے ہوئے آ رہا تھا، ایام تشریق میں روزہ جائز نہیں ہے، بیچ میں ایام تشریق آ گئے تو پچھلے جو روزے رکھے ہیں اب ان کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ بیچ کا دن خالی نکل گیا روزے کے بغیر. اگر عذر کی وجہ سے بھی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، کسی کے 59 ہو گئے تھے، 60 میں رہ گیا تھا، آخری بیمار پڑ گیا، نہیں رکھا، 59 خراب ہو گئے، پھر سے 60 رکھے، تو یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے اسے رکھنے ہوں گے کفارے میں. تو یہ سب احکام بیان کیے. یہ اسلام کا صاف ستھرا نظام ہے نا. ہر ایک کے خون کی قدر ہے، سوائے حربی کافر کے، ہر ایک کے خون کی قدر ہے یہاں، ہے نا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذمی کے حوالے سے، غیر مسلم ہے لیکن اسلام اور اہل اسلام نے اس کی ذمہ داری اور حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے جزیہ کے سبب. اس کے بارے میں فرمایا کہ کسی مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے اس پر ظلم کرنا، ہے نا. کسی مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے اس پر ظلم کرنا، کیونکہ مسلمان تو ایک بار کو اپنائیت سمجھتا ہے نا، یار چلو میرا بھائی ہے، دل کم دکھتا ہے. لیکن جو دوسرے مذہب و ملت کا ہے اور ہم پر بھروسہ کر کے
وہ اپنا ٹیکس دے کر اس نے اپنا جان اور اپنا مال ہمارے حوالے کر رکھا ہے، یعنی اپنی ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے، اس پر اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ دو چیزوں سے بدظن ہوتا ہے، ایک تو آپ کے مذہب و ملت سے اور دوسرا آپ سے، ہے نا۔ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آج جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں نا مسلمانوں کو یا اسلام کو، تو مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے اکثر جگہ مسلمان ایسی حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہے، ورنہ دبئی میں آپ جائیں، کوئی بھی یہاں کا چلا جائے جو یہاں کچھ بھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے بکتا رہتا، وہ وہاں چلا جائے تو وہاں جا کے تعریف کرنے لگے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہاں برائی کر نہیں سکتا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ اگرچہ ان کا اسلام سے صحیح ستھرا تعلق بھی نہیں ہے نا۔ دبئی میں یا دوسری جگہ جو لوگ ہیں جو اسلام کا تقاضا ہے اس تقاضے پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ظاہری اخلاق اسلام کے مطابق ایسا بنا رکھا ہے کہ انسان جب ان سے ملتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے نا، تو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا فالو کر رہے ہیں۔ یہ میں ظاہر کی بات بتا رہا ہوں، عقائد کی کسوٹی پر ان کو نہیں پرکھ رہا ہوں۔ عقائد کی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے تو وہ اس میں نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے ظاہر کو ایسا بنا رکھا ہے، اپنے ملنے جلنے کو ایسا بنا رکھا ہے، حد درجہ لبرل ہو گئے ہیں کہ کوئی زیادہ کسی سے وہ نہیں رکھتے، تو الا کے لگتا ہے کہ یہ ماحول اچھا ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو وہ ایک ظاہری چیز پیش کرتے ہیں تو اس سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ظاہری چیز پیش کرنا چاہیے اس میں مسلمان پچھڑے رہ جاتے ہیں اپنی اخلاقی پستیوں کی وجہ سے یا اپنے ویوہار کی وجہ سے، تو اس سے لوگ جو ہے موقع ملتا ہے اسلام یا مسلمانوں پر انگلی اٹھانے کا، اور کہیں بیجا بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے، بلکہ اب جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں زیادہ تر وہ بیجا ہیں، ہے نا، بلا وجہ پریشان کرنا ہے، بلا وجہ مسلمانوں کو اور اسلام کی توہین کرنا ہے، بلا وجہ ہے وہ۔ تو اتنا صاف ستھرا اسلام کا نظام ہے کہ یہاں نہ کسی پر ظلم ہے نہ کسی پر زیادتی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، اگر آئین کی بات کریں، جو ملکوں کے آئین ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، سزائیں تو ہیں لیکن بدلے میں کچھ ملتا ہے، بدلے میں کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اچھی کارروائی کر لی اور جو ہے ایویڈنس حاصل کر لی ہے تو شاید کلیم میں آپ کو کچھ رقم مل جائے، بعض حادثوں میں مل جاتی ہے نا، وہ بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، ہر ایک میں نہیں، کسی نے قتل کر دیا تو نہیں ملنے والا ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو گیا، انشورنس وغیرہ آپ کا ہے تو کچھ مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، وہ بھی سب میں نہیں ملتا ہے، لیکن یہاں ہر حال میں ملنا ہے۔ اسلامی احکام کا جہاں نفاذ ہے، اسلامی احکام جہاں ہیں اور اسلامی احکام کے ہر حال کو آپ دیکھیں گے تو وہاں وہ مال سے خالی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی خون مال سے خالی نہیں ہے، آپ کو اس کے بدلے میں ملے گا، آپ کا اپنا اختیار ہے، چاہے تو آپ معاف کر دیں چاہے تو لے لیں، اس کا بدلہ ہے، بیکار نہیں کوئی خون۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا نظام ہے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر یہ کہ وہ غلطی سے قتل ہو جائے، یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے، گناہ نہیں ہے، باقی احکام ہیں، کفارہ بھی دینا ہے اور دیت بھی دینا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک ایمان والا غلام آزاد کرے، اور دیت جو اس کے گھر والوں کو دی جائے گی وہ دے، الا ان يصدقوا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، تو معافی بھی ہے اس کے لیے، معافی بھی ہو جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ غلطی سے قتل ہونے والا شخص اس قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ خود مسلمان ہو، تو ایک ایمان والا غلام آزاد کرو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، عہد و پیمان ہو چکا ہے، تو ایک دیت جو اس کے گھر والوں کو دی جائے وہ دینی ہے،
اور ایک مسلمان ایمان والا غلام آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو جو غلام نہ پائے، ہے نا، مالی نہیں ہے یا ملتا نہیں ہے، تو جو غلام نہ پائے تو 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے رکھ لے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی جانب سے توبہ ہے، جو غلطی ہوئی ہے پورا سب ملا کر یہ توبہ بنتی ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر رجوع ہے یا اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔